الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دو جمعے پہلے میں نے حکمرانوں کے غلط رویوں اور عوام کے حقوق صحیح طور پر ادا نہ کرنے اور عوام الناس کے رد عمل اور رویے کی قرآن، حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی میں وضاحت کی تھی کہ ان حالات میں ایک حقیقی مسلمان کو حکمرانوں کے متعلق کیا رد عمل دکھانا چاہیے. اور آج کل کیونکہ عرب ممالک میں تازہ اپنے سربراہان اور حکمرانوں کے خلاف یہ ہوا چلی ہوئی ہے کہ ان سے کس طرح حقوق لینے ہیں یا ان کو حکومتوں سے کس طرح اتارنا ہے اور علیحدہ کرنا ہے. اس لیے ہمارے عرب ممالک کے رہنے والے احمدی اس موضوع پر زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. اسی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے عربی چینل کے MTA3 پہ لائیو پروگرام کرنے والوں نے، جو ان کا لائیو پروگرام ہے حوار المباشر پر، ہر مہینے کی پہلی جمعرات سے اتوار تک ہوتا ہے، اس میں انہوں نے اس موضوع کو رکھا تھا جو براہ راست عرب ممالک کے سیاسی حالات سے متعلق تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی موجودہ حالات پر روشنی ڈالتا ہے. اس کو پروگرام کو کنڈکٹ کرنے والے شریف عہدے صاحب اس پروگرام کے متعلق مجھے کچھ بتا بھی گئے تھے. پھر انہوں نے مجھے بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الہدا پہ کچھ اس پہ نشان لگا کے بھیجا کہ اس جو پہلا حصہ جو ہے اس میں ترجمہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ یہ تمام مضمون خاص طور پر ان ملکوں کے سربراہوں کے حالات پر منطبق ہے جہاں آج کل یہ فساد ہو رہے ہیں، بلکہ یہ مضمون نہ صرف حکمرانوں کے بلکہ عوام الناس اور پھر علماء پر بھی منطبق ہوتا ہے، کیونکہ اگلا حصہ علماء کے بارے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں لکھا ہے. اپنے پروگرام میں شاید اس حوالے سے انہوں نے وضاحت سے باتیں بھی کی ہوں گی. بہرحال میں بھی اس بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. یہ صرف چند ملکوں کا جن کے عوام پرجوش ہو کر حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کا یہ نقشہ نہیں ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کھینچا ہے، بلکہ جو نقشہ 100 سال سے زائد عرصہ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام نے کھینچا ہے، مسلمان بادشاہوں کا اور حکمرانوں کا اور عوام کا اور علماء کا، آج بھی تمام مسلم ممالک آپ کے الفاظ کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں. یہی حالات آج کل پیش آ رہے ہیں. اور جب ہم مزید نظر دوڑائیں تو صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے مسلم ممالک نہیں بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وصال کے بعد
جو نئی اسلامی مملکتیں وجود میں آئی ہیں ان کے سربراہوں اور رعایا اور نام نہاد علماء کا بھی یہی حال ہے، جو اپنی کتاب میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور پھر اس تمام خوفناک اور قابل شرم صورتحال کا جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے اس کتاب میں، اس کا حل بھی بیان فرمایا ہے کہ مسیح وقت جس نے آنا تھا وہ آ چکا، اور ہزاروں نشانات اور آسمانی تائیدات اس کی آمد کی گواہی دے رہی ہیں، اور اس کو ماننے میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرنے میں اب مسلمانوں کی بقا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ لیکن آپ کی بات کا مثبت جواب دینے کے بجائے مخالفتوں کے طوفان ہی اٹھے آپ کے خلاف۔ لیکن آپ کے دعوے کے بعد ایک اچھی صورتحال یہ بھی سامنے آئی کہ مخالفین احمدیت نے بھی اسلام کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کی کوششیں شروع کر دیں۔ ان کی ان کوششوں کی حقیقت کیا ہے اور کس حد تک اسلام کا درد ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا۔ لیکن بہرحال بعض تنظیموں نے اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن کیونکہ براہ راست الہی رہنمائی حاصل نہیں تھی، اس لیے بہت سی بدعات یا اپنے اپنے خاص مکتبہ فکر جس کی طرف مختلف گروپ منسوب تھے ان کے نظریات کی زیادہ تبلیغ کی گئی اور بنیادی اسلامی تعلیم کو بلایا جاتا رہا۔ بہت سارے نظریات اور بدعات راہ پا گئیں۔ حکم اور عدل تو خدا تعالیٰ نے ایک ہی کو بھیجنا تھا، جس نے غلط اور صحیح اور حقیقی اور غیر حقیقی کے درمیان لکیر کھینچ کر واضح کرنا تھا۔ اس حکم اور عدل کے بغیر تو غلط نظریات ہی راہ پانے تھے۔ لیکن بہرحال ایک ہل جل مسلمانوں میں پیدا ہوئی اور ایک طبقے کو مذہب میں دلچسپی بھی پیدا ہوئی، بلکہ بڑی، اور یہ دلچسپی اصل میں تو لوگوں کے اندر کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے تھی، اور یہ بھی اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی تقدیر کے تحت ہی ہو رہا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرستادے کی تلاش کریں۔ بعض لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہو رہا ہے وہ تلاش میں کامیاب ہوتے ہیں، اور بعض غلط ہاتھوں میں پڑنے کی وجہ سے اس بے چینی کو دور کرنے کی جستجو میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں میرے پاس جب بیعت کرنے والوں کے واقعات آتے ہیں تو اس بات کو پتہ چلتا ہے کہ سعید روحیں کس قدر بے چین تھیں کہ حق کو پانے کے لیے ان کی کیا حالت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کس رہنمائی فرمائی۔ اس رہنمائی کو بعض اتفاقات کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ خدا تعالیٰ کے اس اعلان کی صداقت ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بہرحال ایسے بے شمار واقعات ہیں جن کو میں کسی وقت بیان کروں گا، جس طرح گزشتہ جمعے میں صحابہ کے واقعات بیان کیے تھے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے
کہ وہ خدا جس طرح پہلے رہنمائی فرماتا تھا آج بھی رہنمائی فرما رہا ہے۔ احمدیت کی ترقی اور تبلیغ کے کام اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کو احمدیت کے ذریعے دنیا میں پھیلتا دیکھ کر نیک فطرت مسلمانوں کو روزانہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی آغوش میں آتا دیکھ کر بعض مسلمان حکومتوں نے بھی مولویوں کو رقمیں دے کر دنیا میں بھیجا اور پھیلانے کی کوشش کی۔ افریقن ممالک میں مدرسے بھی کھولے جا رہے ہیں، اسلامی یونیورسٹیوں کے نام پر ادارے بھی بنائے جا رہے ہیں، حکومتوں کی دولت لگ رہی ہے کچھ حد تک۔ اس لیے پھر جو یہ غریب ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں یا غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی حکومتیں بھی انہیں سہولتیں دے دیتی ہیں تاکہ مزید دولت آئے اور ملک کی معیشت بہتر ہو۔ لیکن ان نام نہاد علماء نے جو اس طرح جاتے ہیں وہاں تبلیغ کرنے، انہوں نے تبلیغی مراکز کے نام پر اصل میں اسلام کی تبلیغ اور مسلمانوں کی تربیت کی کم کوشش کی ہے، اور جماعت احمدیہ کے خلاف منصوبہ بندی پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور الا ماشاء اللہ یہ ناکام ہی ہوتے ہیں اپنی کوششوں میں، اور ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے۔ بہرحال اس بہانے ان ملکوں میں غریبوں کی بعض جگہ پہ معاشی حالت بہتر ہوئی، لوگوں پر اسلام کی حقیقی تعلیم جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کے ذریعے کھل جاتی ہے، اور ایک دفعہ جب یہ پیغام سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہر وہ شخص جو دین کا درد رکھتا ہے اس پیغام کو اہمیت دیتا ہے، اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو نور خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کا بندے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی انسانی کوشش اس کے مقابلے پر کھڑی نہیں رہ سکتی، چاہے جتنا بھی یہ دولت مند حکومتیں اسلام کی خدمت کے نام پر احمدیت سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر عقل مند جو انسان ہے اس پر سچائی اور جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے۔ دنیاوی کوشش چاہے خدا کے نام پر ہی کی جائے، اگر خدا کی منشا کے خلاف ہو تو اس میں برکت پڑ ہی نہیں سکتی۔ برکت اسی میں پڑتی ہے، نیک نتائج اسی کام کے ظاہر ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہوتی ہیں۔ ہمارے مبلغین، ہمارے معلمین اور وہ احمدی جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ان تائیدات کے نظارے دیکھتے ہیں اور ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر لمحہ، یہ نظارے ان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ نظارے ہر طلوع ہونے والے دن میں ان تائیدات کی وجہ سے ان کے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تائید میں خدا تعالیٰ کے ایک زبردست نشان کا اظہار فرمایا جو ہر روز پورا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں براہین احمدیہ کی پیشگوئیوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہ اس کتاب براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا سکھاتا ہے، یعنی بطور الہام فرماتا ہے، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، یعنی مجھے اکیلا مت چھوڑ اور ایک جماعت بنا دے۔
پھر دوسری جگہ وعدہ فرماتا ہے یاتی کا من کل فجن عمیق، ہر طرف سے وہ زر اور سامان جو مہمانوں کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ خود مہیا کرے گا، اور وہ ہر ایک راہ سے تیرے پاس آئیں گے۔ فرمایا کہ اب غور کرو، جس زمانے میں یہ پیش گوئی شائع ہوئی یا لوگوں کو بتائی گئی، اس وقت کوئی شخص یہاں آتا تھا؟ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ کبھی سال بھر میں ایک خط یا مہمان، کبھی سال بھر میں بھی ایک خط یا مہمان نہ آتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تعداد کا بڑھنا، مخلصین کا آنا اور آپ کی بیعت میں شامل ہونا، یہ ایک ایسا نشان ہے جو ہر روز پورا ہو رہا ہے۔ آج بھی ہم خدا تعالیٰ کے یہ نظارے دیکھ رہے ہیں، باوجود تمام تر مخالفتوں کے، باوجود بعض مرتدین کی کوششوں کے جن کو دنیاوی لالچ نے دین سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں روزانہ کی ڈاک میں بلا ناغہ، بعض دفعہ درجنوں میں، بعض دفعہ سینکڑوں میں اور کبھی ہزاروں میں بھی بیعتوں کی خوشخبریاں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، بیعت فارم آتے ہیں، اور بعض ایسے ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے دلوں کی یہ کیفیت کوئی اور پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ جو ان نوبائین کے جذبات کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر یورپ اور امریکہ میں بعض لوگ ملتے ہیں مجھے، جب ان سے پوچھو کہ کس طرح احمدی ہوئے تو بتاتے ہیں کہ اپنے کسی غیر احمدی مسلمان دوست کے ذریعے اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوئی، یا ویسے اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور غیر احمدی مسلمانوں سے رابطہ ہوا، لیکن اور اسلام قبول بھی کر لیا، لیکن بے یقینی اور بے سکونی کی کیفیت پھر بھی جاری رہی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اتفاق سے احمدیت کا تعارف ہوا، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا کہ اس حقیقی اسلام کو قبول کیا جائے اور اس کی آغوش میں آ جائے، تاکہ دل کا سکون حاصل ہو۔ اسی طرح مسلمانوں میں سے ہزاروں لاکھوں جب نیک فطرت کی وجہ سے، اپنی نیک فطرت کی وجہ سے حق کی تلاش کرتے ہیں تو حقیقت ان پر آشکار ہو جاتی ہے، ان پر کھل جاتی ہے، فوراً احمدیت قبول کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو تو خاص طور پر یہ احمدیت قبول کرنے کے بعد، مسلمانوں میں سے جو احمدیت میں آتے ہیں، حقیقی اسلام کو سمجھتے ہیں، ان کو اپنے خاندانوں اور ماحول کی وجہ سے بعض بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ بڑی اذیتناک صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور اس ثابت قدمی کے لیے دعا کے لیے بھی لکھتے رہتے ہیں۔ یہ ثابت قدمی وہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ حقیقت کو پہچاننے کے بعد حقیقت سے دور ہٹ کر کہیں وہ گناہ گار نہ بن جائیں۔ اپنے علماء کا حال دیکھ کر انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قول و فعل کا تضاد رکھتے ہیں، ان کی علمی حالت ایسی نہیں کہ غیر مذاہب کے اعتراضات کے جواب دے سکیں، بلکہ دفاع تو ایک طرف رہا، بعض دفعہ مداحنت دکھا جاتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں سے بحث کی ضرورت نہیں، اور یہ غیر اسلامی بات ہے۔ خاص طور پر عرب ممالک میں رہنے والے جو ہیں وہ تو اب اکثر جان گئے ہیں، جن لوگوں کا ایم ٹی اے سے رابطہ ہو گیا ہے، تعلق جڑ گیا ہے، چاہے انہوں نے احمدیت قبول کی ہے یا نہیں کی۔ عیسائی پادریوں کے اعتراضات کے جوابات جس طرح ٹھوس طور پر لاجواب کرتے ہوئے
جماعت احمدیہ کے علماء دیتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ان کو نظر نہیں آتا دینے والا۔ ان کے علماء تو اس کے قریب ہی نہیں پہنچ سکتے۔ کئی خطوط آتے ہیں کہ ہم اسلام پر اعتراضات سن سن کر بے چین ہوتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ خدا تعالیٰ ہماری اس بے چینی کو دور کرے اور ہمیں اسلام کی شان و شوکت دکھائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے ہمیں ایک دن اتفاق سے MTA دکھا دیا۔ اور احمدی علماء نے جس طرح اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے مدلل جواب دیے ہیں اور انہیں جواب دے کر چپ کرایا ہے، ہمارے بھی سر فخر سے اونچے ہو گئے اور ہمیں بھی سکون کا سانس آیا ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی وقت ان واقعات اور احساسات کا بھی لوگوں کے جو آتے ہیں تو ذکر کروں گا۔ اس وقت جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اپنی کتاب الہدیٰ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بادشاہوں اور مختلف طبقوں کو مخاطب کر کے توجہ دلائی ہے یا ان کا حال پیش فرمایا ہے، اس میں سے کچھ حصے پیش کرتا ہوں۔ اس زمانے میں کیا مسلمانوں کی حالت تھی؟ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور نیک لوگ سرخ گندک کی مانند ہو گئے ہیں، نیکی بالکل نایاب ہو گئی ہے۔ ان میں نہ تو اخلاق اسلام رہے ہیں، نہ بزرگوں کی سی ہمدردی رہ گئی ہے، کسی سے برا آنے سے باز نہیں آتے، خواہ کوئی پیارا یار کیوں نہ ہو، لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلاتے ہیں، یعنی تکلیفیں دیتے چلے جاتے ہیں، خواہ کوئی خالص دوست ہی ہو، اور 10واں حصہ بھی بدلہ میں نہیں دیتے، خواہ بھائی ہو یا باپ یا کوئی اور رشتہ دار ہو۔ کسی دوست اور حقیقی بھائی سے بھی سچی محبت نہیں کرتے، اور ہمدردوں کی بڑی بھاری ہمدردی کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، اور محسنوں سے نیکی نہیں کرتے، اور لوگوں پر مہربانی نہیں کرتے، خواہ کیسے ہی جان پہچان کے آدمی ہوں، اور اپنے رفیقوں کو بھی اپنی چیزیں دینے سے بخل کرتے ہیں، بلکہ اگر تم اپنی نظر دوڑاؤ، اپنی آنکھ دوڑاؤ ان میں اور بار بار ان کے منہ کو دیکھو، یعنی اپنی طرف نظر دوڑاؤ اور ان کو دیکھو، تو تم اس قوم کی ہر جماعت کو پاؤ گے فسق اور بددیانتی اور بے حیائی کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اور ہم اس جگہ تھوڑا سا حال اپنے زمانے کے بادشاہوں اور دوسرے لوگوں کا بھی لکھتے ہیں جو ہوا پرست لوگ ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں حالات میں بادشاہوں کے کہ خدا تیرے پر رحم کرے کہ اکثر بادشاہ، یہ عربی میں ہے اساسہ ترجمہ اس کا خود ہی فرمایا آپ نے، کہ خدا تیرے پر رحم کرے کہ اکثر بادشاہ اس زمانے کے اور عمراء اس زمانے کے جو بزرگان دین اور حامیان شرع متین سمجھے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اپنی ساری ہمت کے ساتھ زینت دنیا کی طرف جھک گئے ہیں، اور شراب اور باجے اور نفسانی خواہشوں کے سوا انہیں اور کوئی کام ہی نہیں۔ وہ فانی لذتوں کے حاصل کرنے کے لیے خزانے خرچ کر ڈالتے ہیں، اور وہ شرابیں پیتے ہیں نہروں کے کنارے اور بہتے پانیوں اور بلند درختوں اور پھلدار درختوں اور شگوفوں کے پاس اعلیٰ درجہ کے فرشوں پر بیٹھ کر، اور کوئی خبر نہیں کہ رعیت اور ملت پر کیا بلائیں ٹوٹ رہی ہیں۔ انہیں امور سیاسی اور لوگوں کے مسائل کا کوئی علم نہیں، اور ضبط امور اور عقل اور قیاس سے انہیں کچھ بھی حصہ نہیں ملا۔ فرمایا کہ اسی طرح حرمات اللہ کے نزدیک جاتے ہیں اور ان سے بچتے نہیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کے نزدیک جاتے ہیں، اور حکومت کے فرائض کو ادا نہیں کرتے اور متقی نہیں بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ شکست پر شکست دیکھتے ہیں اور ہر روز تنزل اور کمی میں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آسمان کے پروردگار کو ناراض کیا، اور جو خدمت ان کے سپرد ہوئی تھی اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا وہ زمین کی طرف جھک گئے ہیں، اور پوری تقوی سے انہیں کہاں حصہ ملا ہے، اس لیے کہ ہر ایک سے جو ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑا ہو
شکست کھاتے ہیں، باوجود کثرت لشکروں اور دولت اور شوکت کے بھاگ نکلتے ہیں، اور یہ سب اثر ہے اس لعنت کا جو آسمان سے ان پر برستی ہے، اس لیے کہ انہوں نے نفس کی خواہشوں کو خدا پر مقدم کر لیا اور ناچیز دنیا کی مصلحتوں کو اللہ پر اختیار کر لیا، اور دنیا کی فانی لہو و لعب اور لذتوں میں سخت حریص ہو گئے، اور ساتھ اس کے خود بینی اور گھمنڈ اور خود نمائی کے ناپاک عیب میں اسیر ہیں، دین میں سست اور ہار کھائے ہوئے اور گندی خواہشوں میں چست اور چلاک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواہشوں سے انس پکڑ لیا، اپنی رعیت اور دین کو فراموش کر دیا، نہ عوام کا خیال ہے نہ دین کا خیال ہے، اور پوری خبر گیری نہیں کرتے، بیت المال کو باپ دادوں سے وراثت میں آیا ہوا مال سمجھتے ہیں، اور رعایا پر اسے خرچ نہیں کرتے جیسے کہ پرہیزگاری کی شرط ہے، اور گمان کرتے ہیں کہ ان سے پرسش نہیں ہوگی اور خدا کی طرف لوٹنا نہیں ہوگا، سو ان کی دولت کا وقت خواب پریشان کی طرح گزر جاتا ہے۔ فرمایا اگر تم ان کے فعلوں پر اطلاع پاؤ تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور حیرت تم پر غالب آ جائے، سو غور کرو کیا یہ لوگ دین کو پختہ کرتے اور اس کے مددگار ہیں؟ کیا یہ لوگ گمراہوں کو راہ بتاتے اور اندھوں کا علاج کرتے ہیں؟ یہ تو ان بادشاہوں کا حال ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ افریقن ممالک میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں، گو اپنی دولت کا تو یہ شاید ہزارواں حصہ بھی خرچ نہیں کرتے، معمولی سی رقم دے گا کیونکہ دولت بے انتہا ہے، ان کے پاس تیل کی دولت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مشن کو کی مخالفت کے لیے اپنے مشنری بھیجے ہیں، پہلے ان کو خیال نہیں آیا، اس کام کے لیے تیز ہیں۔ بہرحال پھر آگے فرماتے ہیں آپ کہ انہیں شریعت کے احکام سے نسبت ہی کیا، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس کی قید سے نکل کر پوری بے قیدی سے زندگی بسر کریں، اور خلفائے صادقین کی سی قوت و عظیمت ان میں کہاں، اور صالح پرہیزگاروں کا سا دل کہاں جس کا شیوا حق اور عدالت ہو، بلکہ آج خلافت کے تخت ان صفات سے خالی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں خلافت قائم ہوگی، اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، کبھی کسی کا نام پیش کیا جاتا ہے علماء کی طرف سے، کبھی کسی طرف سے، لیکن بہرحال فرمایا کہ ان صفات سے خالی ہیں ان کے دل، اس لیے خلافت ان میں ہو نہیں سکتی۔ پھر فرماتے ہیں کہ دھیان نہیں کرتے کہ ملت کی ہوا ٹھہر گئی ہے اور اس کے چراغ بجھ گئے ہیں، اور اس کے رسول کی تکذیب ہو رہی ہے، اور اس کے صحیح کو غلط کہا جا رہا ہے، بلکہ ان میں سے بے دیر خدا کی منع کی ہوئی چیزوں پر اڑ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سخت دلیری سے خواہشات کو محرمات کے بازاروں میں لے جاتے ہیں، یعنی کھلے عام ایسی بے حیائیاں کر رہے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہوا۔ فرمایا کہ صبح اور شام ان کی خوش زندگی ہر طرح کی لذت میں بسر ہوتی ہے، سو ایسے لوگوں کو خدا سے کیوں کر مدد ملے جبکہ ان کے ایسے پرمعصیت اور برے اعمال ہوں، بلکہ ان عیش پسند غافل بادشاہوں کا وجود مسلمانوں پر خدا تعالیٰ کا بڑا بھاری غضب ہے، ان کا وجود بھی مسلمانوں کی بھی سزا ہے، جو ناپاک کیڑوں کی طرح زمین سے لگ گئے ہیں اور خدا کے بندوں کے لیے پوری طاقت خرچ نہیں کرتے، اور لنگڑے اونٹ کی طرح ہو گئے ہیں اور چست چلاک گھوڑے کی طرح نہیں دوڑتے، اسی سبب سے آسمان کی نصرت ان کا ساتھ نہیں دیتی، اور نہ ہی کافروں کی آنکھ میں ان کا ڈر خوف رہا ہے جیسے کہ پرہیزگار بادشاہوں کی خاصیت ہے، بلکہ یہ کافروں سے یوں بھاگتے ہیں جیسے شیر سے گدھے، اور لڑائی کے میدان میں ان کے 2000 کے لیے دو کافر کافی ہیں۔ فرمایا ایسی خیانت اور گمراہی کے ہوتے انہیں کیوں کر خدا سے مدد ملے، اس لیے کہ خدا اپنی دائمی سنت کو تبدیل نہیں کرتا، اور اس کی سنت ہے کہ کافر کو تو مدد دیتا ہے پر فاجر کو ہرگز نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ نصرانی بادشاہوں کو مدد مل رہی ہے اور وہ ان کی حدوں اور مملکتوں پر قابض ہو رہے ہیں،
اور ہر ایک ریاست کو دباتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج بھی دیکھ لیں، اگر ظاہری طور پر اگر نہیں بھی تو عملی طور پر غیروں کے ہاتھوں میں مسلمان بادشاہوں کی اور ملکوں کی لگامیں ہیں، ان کی معیشت ان کے ہاتھ میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس لیے نصرت نہیں دی کہ وہ ان پر رحیم ہے، یعنی غیروں کو جو مدد مل رہی ہے اور مسلمانوں کی جو بری حالت ہے، غیروں کی مدد اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مہربان ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا غضب مسلمانوں پر بھڑکا ہوا ہے۔ کاش مسلمان جانتے، یہ آپ کا درد ہے۔ اور آج یہ بات بڑی حقیقت ہے، اور جو حقیقت پسند کالم لکھنے والے ہیں اخباروں میں، تبصرہ نگار ہیں، وہ بھی یہ لکھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جنگ میں ایک مضمون میں نے دیکھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو پاکستان کے سائنٹسٹ کہا جاتا ہے جنہیں، انہوں نے بھی قرآنی آیات کی روشنی میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا کہ یہ باتیں ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ان کی حالت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ اگر یہ متقی ہوتے تو کیوں کر ممکن تھا کہ ان کے دشمن ان پر غالب کیے جاتے، بلکہ جب انہوں نے دعا اور عبادت کو چھوڑ دیا تب خدا نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی۔ فرمایا خدا کا عہد توڑنے اور قرآن کی حدود کی بے عزتی کرنے کے سبب سے خطرناک حادثے ان پر نازل ہو رہے ہیں اور بہت سے شہر ان کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ فرمایا یہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا اور گرفت ہے۔ فرماتے ہیں دشمنوں نے انہیں رسوا نہیں کیا بلکہ خدا نے کیا، اس لیے کہ خدا کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے بے فرمانیاں کی، سو اس نے انہیں دکھایا جو دکھایا اور انہیں آفات میں چھوڑ دیا اور نہ بچایا، اور ان کے وزیر بددیانت اور خائن ہیں۔ پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی آپ نے کہ ان کے وزیر و مشیر جتنے ہیں وہ اپنے وزیر و مشیر ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے، بلکہ بددیانتی میں ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں اور بددیانتی کی طرف ان لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا آگے لکھتے ہیں کہ یورپ کے اخبار انہیں سست اور نالائق لکھتے ہیں، اور آج بھی یہ حقیقت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں مردوں کی خوبو ان میں رہی ہی نہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اور خواہشیں ان کی راہ میں چٹان اور روک بن گئی ہیں۔ اگر نماز پڑھیں بھی تو عورتوں کی طرح گھر میں پڑھتے ہیں اور متقیوں کی طرح مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا اور واعظ کی کوئی بات سن نہیں سکتے، جھٹ، کبر اور نخوت کی عزت انہیں جوش دلاتی ہے اور غضب اور غیرت میں نیلے پیلے ہو جاتے ہیں، اور ان کے نزدیک ایک بڑا مکرم وہ ہوتا ہے جو ان کا حال انہیں خوبصورت کر کے دکھائے اور ان کے اعمال کی تعریف کرے، یعنی خوشامدی صرف ان کو پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ جب خدا نے ان کا فسق و فجور اور ظلم اور جھوٹ اور اطرانہ اور ناشکر گزاری دیکھی، ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو ان کی دیواروں کو پھاندتے اور ہر بلند جگہ پر چڑھ جاتے ہیں اور ان کے باپ دادوں کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہیں اور ہر ریاست کو دباتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہونے والا تھا اور تم قرآن میں یہ باتیں پڑھتے ہو اور سوچتے نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا معیشت کی صورت میں اب ہر چیز غیروں کے قبضے میں ہے مسلمانوں کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سو جب کہ انہوں نے دلوں کا تقوی بدل دیا، خدا نے ان کے امور دنیا کو بدل دیا، اور اس لیے بھی کہ وہ گناہوں پر دلیر تھے، اور خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی اندرونی حالت کو آپ نہ بدل لیں، اور نہ ہی ان پر رحم کیا جاتا ہے، بلکہ خدا ان گھروں پر لعنت کرتا ہے اور ان شہروں پر جن میں لوگ بدکاری اور جرم کریں، اور بدکاری کے گھروں پر فرشتے اتر کر کہتے ہیں کہ اے گھر خدا تجھے ویران کرے۔ فرمایا بادشاہان نصارہ کو مت کوسو، اور لوگوں کو فرماتے ہیں سو بادشاہان نصارہ کو مت کوسو، اور جو کچھ تمہیں ان کے ہاتھوں سے پہنچا ہے غیروں کو مت کوسو، تمہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، جو کچھ تمہیں ان کے ہاتھوں سے پہنچا ہے اسے مت یاد کرو، اور بد کرو او بدکارو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو
کیا تم میری باتیں سنتے ہو؟ نہیں نہیں، تم تو منہ بناتے اور گالیاں دیتے، اور تمہیں سننے والے کان اور سمجھنے والے دل تو ملے ہی نہیں، اور تمہیں اتنی فرصت ہی کہاں کہ کھانے پینے سے عقل کی طرف آؤ اور خم میں سے الگ ہو کر خدا کی طرف دھیان کرو، اور تم میں سوچنے والے جوان ہی کہاں ہیں؟ کیا تم دشمنوں کو کوستے ہو، اور تمہیں جو کچھ پہنچا ہے اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے پہنچا ہے؟ پھر آپ عوام کو بھی مخاطب کر کے فرمایا، تم جو ہڑتالیں جو آج کل کر رہے ہیں نکل رہے ہیں، کہ سنو، تم اگر نیکوکار ہو تو بادشاہ بھی تمہارے لیے صالح بنائے جاتے، اگر تم نیکوکار ہوتے تو بادشاہ بھی تمہارے لیے صالح بنائے جاتے، تم نیک ہوتے بادشاہ بھی نیک ہوتے، اس لیے کہ متقیوں کے لیے خدا تعالیٰ کی ایسی ہی سنت ہے۔ اور مسلمان بادشاہوں کی مدح سرائی سے باز آؤ، اور اگر ان کے خیر خواہ ہو تو ان کے لیے استغفار پڑھو۔ فرمایا، خدا نے انہیں تمہارے حق میں ساز و سامان اور تمہیں ان کے آلات بنایا ہے، سو اگر مخلص ہو تو تقوی اور نیکی پر ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، اور انہیں ان کی بد کرداریوں پر آگاہ کرو، اور لغویات پر انہیں اطلاع دو، اگر تم منافق نہیں، واللہ وہ اپنی رعیت کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ فرمایا، سمجھانا بے شک ٹھیک ہے، ضروری ہے، جائز ہے کہ حق بات کہنی چاہیے بادشاہ کے سامنے۔ فرماتے ہیں کہ قسم بخدا ان کے دل پہاڑوں کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، وہ کبھی خدا کے حضور گڑ گڑاتے نہیں۔ ان فعلوں اور عملوں سے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے خدا کو ناراض کر کے گمراہی کے طریق اختیار کیے ہیں، اور خود قاتل زہر کھا کر رعیت کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے، سو ان کے لیے وبال سے 2 حصے ہیں۔ فرمایا، سو اے متکلموں، تم میں کوئی ایسا ہے جو انہیں ان عادات کے نتیجوں پر آگاہ کرے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے ناپاک خواہشوں کے پیچھے اپنا دین کھو دیا ہے، اور تمام احوال میں احول بن گئے ہیں، یعنی ان کی احول بن گئے ہیں، ان کی نظریں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، بھینگے ہو گئے ہیں۔ فرمایا، بلکہ میرے نزدیک تو وہ بالکل اندھے ہیں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ان کی اطاعت کو چھوڑ کر ان سے جنگ و جدال کرو، بڑا واضح فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان کی اطاعت کو چھوڑ کر ان سے جنگ و جدال کرو، کلمہ حق کہو، جنگ کی اجازت نہیں، اور پھر دعا ہے، دعا کی طرف پہلے توجہ دلائی، استغفار کی طرف توجہ دلائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان کی اطاعت کو چھوڑ کر ان سے جنگ و جدال کرو، بلکہ خدا سے ان کی بہتری مانگو تاکہ وہ باز آ جائیں، اور یہ تو ان سے امید نہ رکھو کہ وہ اصلاح کر سکیں گے ان باتوں کی جنہیں دجال کے ہاتھوں نے بگاڑ دیا ہے، یا وہ اس قدر تباہی اور پریشانی کے بعد ملت کی حالت کو درست کر لیں گے۔ تم جانتے ہو کہ ہر میدان کے لیے خاص مرد ہوا کرتے ہیں، اور کیا ممکن ہے کہ مردہ دوسروں کو زندہ کر سکے یا گمراہ دوسروں کو ہدایت دے؟ تو پھر ان سے کیا امید رکھ سکتے؟ ہمیں تو امید نہیں کہ وہ سمجھ جائیں جب تک انہیں موت ہی آ کر بیدار نہ کرے۔ ہاں، واعظ و پند کرنے کا ہمیں حکم ہے، نصیحت کرنے کا حکم ہے، وہ کرتے چلے جاؤ۔ فرمایا، ان میں فراست کی قوت اور اصول ملک داری کا علم بھی نہیں۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے عیسائی پڑوسیوں کی مکاریوں کو سیکھیں، لیکن باریک فریبوں اور بچاؤ کی تدبیروں میں ان تک پہنچ نہ سکے، سو وہ اس مرغ کی مانند ہیں جس نے پرواز میں کرگس بننا چاہا۔ فرمایا کہ عیسائیوں کے مقابل جو کچھ انہوں نے تقوی اللہ کے متعلق تعلیم ملی تھی، اس سے تم منہ پھیر لیا، اور اپنے مخالفوں کی طرح وہ چالاکیاں اور داؤ بھی پورے نہ سیکھے۔ اور مسلمان بادشاہوں کی نسبت خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ جب تک متقی نہ بنیں گے ان کی کبھی مدد نہ کرے گا، اور اس نے ایسا ہی چاہا ہے کہ نصارہ کو ان کے مکر میں کامیاب کر دے، جبکہ مومنوں نے اسے ناراض کیا ہے۔
فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ اسلام کی حدوں کو کفار سے بچا سکیں گے؟ کیا تم گمان کرتے ہو کہ وہ اسلام کی پناہ میں ہیں؟ سبحان اللہ، بڑی بھاری غلطی ہے، بلکہ وہ تو بدعتوں سے دین خیر الانام کی بےخونی کرتے ہیں۔ تمہارا اختیار ہے کہ تم ان کی نسبت نیک گمان کرو اور بد کرداریوں سے ان کی بریت ثابت کرو، لیکن کن علامتوں سے تم ایسا دعویٰ کرو گے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ حرمین شریفین کے خادم اور محافظ ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ حرم انہیں بچا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اسلام اور رسول خدا کی محبت کے مدعی ہیں۔ دعویٰ تو ان کا ہے کہ ہم اسلام کے سے محبت کرنے والے ہیں یا وسلم کی سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے وہ حرمین شریفین کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ وہ ان کو بچا رہا ہے۔ اور اگر وہ سچی توبہ نہ کریں تو سزا سر پر کھڑی ہے۔ سو تم میں کوئی ہے جو انہیں برے دنوں سے ڈرائے؟ تم دیکھتے نہیں کہ اسلام بیداد گر زمانہ کے ہاتھوں سے چور ہو گیا ہے، اور مسلح دھار می کی طرح فتنے اس پر برس رہے ہیں، اور دشمنوں کی فوجیں شکاری کی طرح اس کو پھانسنے کو آمادہ ہیں۔ اور اب ایسی کوئی بات نہیں جو دلوں کو خوش کرے اور دکھوں کو دور کرے، اور مسلمان جنگل کے پیاسے یا اس مریض کی طرح ہیں جو سانس توڑ رہا ہے۔ فرمایا بعض لوگ تو مسلمانوں پر ہنسی اڑاتے گزر جاتے ہیں، بعض روتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ دل سخت ہو گئے ہیں اور گناہ بڑھ گئے ہیں اور سینے تنگ ہو گئے ہیں اور عقلیں تیرا اتار ہو گئی ہیں، اور غفلت اور سستی اور عصیان کی ترقی اور جہالت اور گمراہی اور فساد کا غلبہ ہو گیا ہے، اور تقویٰ کا نام و نشان نہیں رہا، اور دلوں میں وہ نور جس سے ایمان کو قوت ہو نہیں رہا، اور آنکھیں اور زبانیں اور کان پلید ہو گئے ہیں، اور اعتقاد بگڑ گئے، اور سمجھیں چھینی گئیں، اور نادانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، اور عبادت میں نمود اور زہد میں خود بینی داخل ہو گئی ہے۔ سعادت کے نشان مٹ گئے ہیں، اور محبت اور اتفاق چاہتا رہا، اور بغض اور پھوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور کوئی گناہ اور جہالت نہیں جو مسلمانوں میں نہیں، اور کوئی ظلم اور گمراہی نہیں جو ان کی عورتوں اور مردوں اور بچوں میں نہیں، خصوصاً ان کے امیروں نے راہ حق کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، مخالفت سب کچھ چھوڑنے کے باوجود علماء نے ان کو اس طرح بگاڑ دیا ہے کہ احمدیت کی مخالفت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں عوام بھی۔ گزشتہ دنوں میں ایک رپورٹ میں مشنری کی میں دیکھ رہا تھا، ان کا ایک عیسائی دوست ہے، ان کے یہاں ہندوستان میں آیا اپنے کسی مسلمان واقف کار کے پاس، اس کو پتہ تھا کہ وہ مسلمان شراب پیتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے جان کو اس سے کہا سنانے کے لیے، باتوں باتوں میں نے بتایا کہ بعض احمدی میرے دوست ہیں، اور وہ اس مسلمان بیٹھا اس وقت شراب پی رہا تھا اس کے سامنے، کہتا وہ احمدی تو مسلمان ہی نہیں ہے، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ قرآن کریم میں شراب کی حرمت ہے، احمدی شراب نہیں پیتے تو وہ مسلمان، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں، احمدی نمازیں پڑھتے ہیں تمہارے مطابق، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں، احمدی قرآن کریم کی تعلیم پر جن کو میں نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تم کہتے ہو کہ وہ مسلمان نہیں، اور تم باوجود اس کے کہ ابھی میرے سامنے شراب پی رہے اور قرآن کریم کی تعلیم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تم مسلمان ہو۔ تو خاموشی سے کہتا پہلے سنتا رہا اور بولا کچھ نہیں، خاموش ہو گیا، لیکن شراب کا گلاس ہاتھ میں تھا، تو میں نے اس کو کہا، پھر عیسائی تھا یہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں ویسی بات سے بات نکل آئی تھی میں نے کر دی، تم نے شراب پی رہے ہو، بے شک پیتے رہو، اور اس نے بغیر کسی انتظار کے فوراً دوبارہ پینی شروع کر دی۔ تو یہ مسلمانوں کی حالت ہے، لیکن احمدی مسلمان نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نشان ظاہر ہوئے پر انہوں نے قبول نہ کیا، سو خدا کا غضب اترا، اور جب انہوں نے عذاب دیکھا کہنے لگے کہ تیرے وجود کو ہم نجس سمجھتے ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود کو گندہ سمجھتے ہیں، اور یہ تعاون تیرے جھوٹ کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے جو عذاب آ رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، آج بھی یہی ان کا حال ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہا گیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، نعوذ باللہ۔
فرمایا کہ خدا نے کوئی رسول نہیں بھیجا جس کے ساتھ آسمان اور زمین سے عذاب نہ بھیجا گیا ہو اس لیے کہ وہ باز آئیں۔ بس یہ عذاب اور آفتیں جو ہیں یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی تائیدات میں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مجھے بتاؤ کہ تمہارے بادشاہوں سے کس بادشاہ نے اس طوفان کے وقت میں کشتی بنائی، بلکہ وہ خود بھی ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گئے، اور زمانے کی کینچی نے ان کے ناخن قلم کر ڈالے، اور ان کے منہ کو گرد و غبار نے ڈھانک لیا، اور زمانے نے ان کا پانی خشک کر دیا، اور اقبال ان سے الگ ہو گیا، ان کی شان جو تھی ختم ہو گئی، اور انہوں نے ہیلے تو کیے پر ان سے کچھ نفع نہ پایا، اور ایسے فتنے آشکار ہوئے کہ وہ اپنی کمیٹیوں اور پارلیمنٹوں کے ذریعے اور دشمنوں کی سرحدوں پر فوجوں کی چھاؤنی ڈال دینے کے وسیلے ان کی اصلاح نہ کر سکے۔ بسا اوقات انہوں نے ہتھیار سجائے اور بڑے بڑے لشکر بھیجے، مگر نتیجہ سوائے شکست اور بڑی ذلت کے کچھ نہ ہوا۔ فرماتے ہیں اب بتاؤ اے طبیبو، تمہارے نزدیک علاج کا کیا طریق ہے؟ کیا تمہاری رائے میں یہ عمرا اس بلا کو دفع کر سکتے ہیں؟ اور کیا تم امید کرتے ہو کہ یہ بادشاہ ان کانٹوں سے دین کے باغ کو پاک کر سکیں گے؟ یا تم خیال کرتے ہو کہ یہ بیماریاں اسلامی سلطنتوں اور ان کی معلوم کوششوں سے اچھی ہو جائیں گی؟ نہیں نہیں، یہ بات اس سے زیادہ دشوار ہے کہ تم تھور سے تازہ کھجور کی امید رکھو، تھور کے پودے سے تازہ کھجور کی امید رکھو، اور ان سے کیا توقع کی جائے؟ اور وہ تو بڑے پتھروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور وہ کیوں کر سر اٹھائیں، اور ہزاروں غموں کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ان آفتوں کا دفع کرنا بادشاہوں اور امیروں کا مقدور نہیں۔ کیا کبھی اندھا اندھے کو راہ بتا سکتا ہے؟ اے دانش مندو، علاوہ بریں اگرچہ یہ بادشاہ مسلمان یا مخلص ہمدرد بھی ہوں، لیکن پھر بھی ان کے نفوس پاک کاملوں کے نفوس کی مانند نہیں ہیں، اور مقدسوں کی طرح انہیں نور اور جذب نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ نور آسمان سے ہی اسی دل پر اترتا ہے جو فنا کی آگ سے جلایا جاتا ہے، اور بینائی اور سچائی اور صفائی کا سرما اس کی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، پھر اسے برگزیدگی کے لباس پہنائے جاتے ہیں، اور پھر اسے بقا کا مقام بخشا جاتا ہے۔ اور جو آپ ہی اندھیرے میں بیٹھا ہو وہ اندھیرے کو کیوں کر دور کر سکتا ہے؟ اور جو آپ ہی لذات کے تختوں پر سوتا ہو وہ کسی کو کیا جگا سکتا ہے؟ اور حق بات یہ ہے کہ اس زمانے کے بادشاہوں کو روحانی امور سے کوئی مناسبت نہیں۔ خدا نے ان کی ساری توجہ جسمانی سیاستوں کی طرف پھیر دی ہے، اور کسی مصلحت سے انہیں اسلام کے پوسٹ کی حمایت کے لیے مقرر کر رکھا ہے، ظاہری حمایت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ سیاسی امور ہی ان کے پیش نظر رہتے ہیں۔ ان کا فرض اس سے زیادہ نہیں کہ اسلام کی سرحدوں کی نگہداشت کا اچھا انتظام کریں، اور ظاہر ملک کی خبرگیری کر کے دشمنوں کے پنجوں سے اسے بچائیں۔ رہے لوگوں کے باطن اور ان کو پاک کرنا میل کچیل سے، اور بچانا لوگوں کو شیطان سے، اور نہ ان کی نگہبانی کرنا، اور آفتوں سے دعاؤں کے ساتھ اور عقد ہمت کے ساتھ، سو یہ معاملہ بادشاہوں کی طاقت اور ہمت سے باہر اور بالا تر ہے، روحانیت سے میں کوئی دخل نہیں، اور دانش مندوں پر یہ بات پوشیدہ نہیں۔ اور بادشاہوں کو ملک کی باغ اس لیے سپرد کی جاتی ہے کہ وہ اسلامی صورتوں کو شیاطین کی دستبرد سے بچائیں، اس لیے نہیں کہ وہ نفوس کو پاک صاف کریں اور آنکھوں کو نورانی بنائیں۔ پھر علماء کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کی اکثریت اسلام کے لیے بیماری کا حکم رکھتی ہے، نہ کہ علاج کا۔ یہ لوگوں کے مال طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے ہتھیاتے ہیں، کہتے ہیں پر کرتے نہیں، جو حکم دیتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، نصیحت کرتے ہیں پر خود نصیحت نہیں پکڑتے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے باتوں کا، ان کی زبانیں درست، دل سخت اور اندھیروں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی آراء کمزور، ذہن کند، ہمتیں پست اور عمل برے ہیں، تھوڑے سے علم پر مغرور ہو جاتے ہیں، اور جو ان سے اختلاف کرے اس پر زبانیں تان دراز کرتے اور مختلف ہیلوں سے کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور دکھ دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ فرمایا بخل ان کی فطرت، حسد ان کا شیوا، تحریف شریعت ان کا دین ہے، شریعت میں تعریف کرتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ نام یہ کہ احمدیوں نے کیا۔ غضب کے وقت
یہ بھیڑیے ہیں، ان کی ناراضگی یا خوشی صرف اپنے نفس امارہ کی خاطر ہوتی ہے، اور ان کا ذکر اور تسبیح محض دکھاوے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو لوگوں کی گردنوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ کیسی حقیقت بیان کی ہے۔ اور آج کل تو پاکستان میں بہت زیادہ یہ لوگوں کی گردنوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے ہیں۔ جس کو چاہیں فرشتہ قرار دے دیں اور جسے چاہیں شیطان کا بھائی۔ ان میں حلم و بردباری کا نام و نشان نہیں، بلکہ زبان درازی میں انہوں نے درندوں کو بھی مات دے دی ہے۔ وہ تمہارے پاس بھیڑوں کے لباس میں آتے ہیں، حالانکہ وہ انواع و اقسام کے بہتانوں سے حملہ کرنے والے خونخوار بھیڑیے ہیں۔ ان کے ہاتھ جھوٹے فتوے لکھتے ہیں، اور ایک دو درہم ان کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ لوگوں کو قبول حق سے روکتے ہیں اور شیطان کی طرح وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان کا تکبر بہت بڑھ گیا ہے اور تدبر کم ہو گیا ہے۔ کوئی مفید بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، بلکہ شکوک و شبہات کو ہوا دیتے ہیں۔ جب خاموش ہوتے ہیں تو ان کی خاموشی فرائض کو ترک کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جب کلام کرتے ہیں تو اس میں کوئی روب اور تاثیر نہیں ہوتی۔ شریعت کے مشکل مسائل کے حل سے ان کو کوئی سروکار نہیں، اور نہ ہی طریقت کی باریکیوں کی کوئی خبر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا عقیدہ بڑا واضح ہے، لیکن انہیں اسلام کی فتح سے کوئی غرض نہیں ہے۔ فرمایا خدا کی طرف سے ان کی قسمت میں صرف شور شرابہ ہی ہے۔ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن صرف زبان سے، ان کے دلوں میں قرآن نے کبھی جھانکا ہی نہیں۔ فرمایا ان میں کسل اور غفلت بہت بڑھ گیا ہے، اور ذہانت و فراست کم ہو گئی ہے۔ مشکل اور پیچیدہ مسائل حل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو انہیں جذبات نفس کی وجہ سے مدہوش اور نفس کا اسیر پائے گا۔ فرمایا خدائے رحمان کے حقوق کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس حال میں کیسے ان سے کسی نصرت دین کی توقع کی جا سکتی ہے؟ فرمایا تعصب نے انہیں درندہ صفت بنا دیا ہے اور حق بات سننے سے روک دیا ہے۔ ان کا دین حرص و ہوا پرستی، کھانا پینا اور مال بٹورنا ہے۔ اسلام کی مصیبت زدہ حالت پر نہ غم کھاتے ہیں نہ ہی روتے ہیں۔ اگر روئیں گے بھی تو مگر مچھ کے آنسو ہیں۔ اپنے بادشاہوں کو تو دیکھ کر ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جبکہ خدائے ذوالجلال والاکرام سے کوئی خوف نہیں، نہ ہی انہیں ضلالت اور فتنوں کے پھیلنے اور آفات کے نازل ہونے سے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک فریق جہاد کے نام پر جاہل لوگوں کو تلواروں سے گردنیں مارنے پر ابھار رہا ہے، چنانچہ وہ ہر اجنبی اور راہ رو کا خون کرتے پھرتے ہیں اور تقوی اختیار نہیں کرتے۔ تو یہ بعض حصے تھے چند صفحات کے میں نے پیش کیے، جو آپ نے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ جس طرح آج سے 100 سال پہلے سے زائد عرصہ ہو گیا، 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، یہ باتیں حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ مسلمانوں کی جو حالت تھی، جو نقشہ آپ نے کھینچا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں اسی طرح آپ کے الفاظ اور آپ کے مشاہدہ جو ہے وہ آج بھی ان کے عمل کی گواہی دے رہا ہے کہ ایسے عمل ہیں، اور یہی آپ کے الفاظ کی صداقت پر گواہی ہے۔ کس طرح ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو بتایا وہ اپنے بیان فرمایا۔ ان حالات کا جو آپ نے حل پیش فرمایا ہے اسی کتاب میں، وہ بھی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان تمام فرقوں کو چھوڑ دو، بس ان تمام فرقوں کو چھوڑ دو، اور فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بعد پھر کچھ فرقوں کا ذکر بھی فرما رہے ہیں، کچھ مختلف لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان تمام فرقوں کو چھوڑ دو اور تلاش کرو کہ کہیں اللہ نے اپنی طرف سے کوئی علاج نہ نازل کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنی طرف سے کوئی علاج تو نہیں نازل کیا۔ یاد رکھو کہ ان فتنوں کا علاج آسمان میں ہے، نہ کہ لوگوں کے ہاتھوں میں۔ قرآن کریم میں پرانے لوگوں کے قصے پڑھ کر دیکھ لو کہ ان کے بارے میں خدا تعالیٰ کی کیا سنت تھی، پھر بعد میں آنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیوں کر تبدیل ہو سکتی ہے۔ فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ وقت امام کے ظہور کا نہیں ہے، جبکہ تم گمراہی اور جہالت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ پھر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، بلائیں جان ہی نہیں چھوڑ رہی ہیں، اور اس طرح طوفان ضلالت میں تمہارے درمیان کوئی
خادم دین نظر نہیں آتا۔ حالت یہ ہے کہ لوگ خدا کی نصیحت اور قرآن کی ہدایت بھول چکے ہیں، اور جو کچھ حدیثوں میں آیا ہے اسے بھی رد کر چکے ہیں۔ کئی گمراہ کن عقائد میں عیسائیوں کے ہم زبان بن چکے ہیں۔ انہیں اپنے کھانے پینے اور عیش و عشرت کی زندگی کے علاوہ کیا ان لوگوں سے دین کی اصلاح کی توقع کی جا سکتی ہے؟ فرمایا کہتے ہیں کہ صرف عیسیٰ ہی مس شیطان سے پاک ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھول گیا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور مس شیطان سے پاک نہ تھے؟ بس آج حیات عیسیٰ کے عقیدے سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اس عقیدے کے ذریعے تم عیسائیوں کی تائید کر رہے ہو۔ فرمایا تم خود زمانے کی حالت پر غور کرو۔ امت اتنے فرقوں میں بٹ گئی ہے کہ بجز خدائے رحمان کی عنایت کے ان کا اکٹھا ہونا محال ہے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے، اور اب زبانی بحثوں سے بات جنگ و جدال اور قتال تک جا پہنچی ہے۔ ایسی حالت میں کیا تم سمجھتے ہو کہ اختلافات کے اتنے بڑے پہاڑوں کو درمیان سے ہٹا کر تم آپس میں صلح کر کے یکجان ہو کر اسلام کے مخالفین کے سامنے میدان میں آ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ پاکستان میں ختم نبوت والوں کا جلسہ ہو رہا تھا ایک شہر میں، اور تمام قسم کے ہر شیعہ سنی بریلوی دیوبندی وغیرہ سب اکٹھے تھے، جلسہ کرنا تھا، اور ان میں پھوٹ پڑ گئی تھوڑے عرصے کے بعد، جس دن جلسہ تھا اس سے 2 دن پہلے، اور پھر 3 مختلف جگہوں پہ جلسوں کا انتظام ہوا۔ ایک جگہ پہ جلسے کا انتظام جہاں کرنا تھا ایک تنظیم نے، وہاں سے پولیس نے ان کو اٹھایا، دوسری جگہ لے کے گئے۔ جو ختم نبوت ایک ایسا ایشو ہے ان کے نزدیک جس پہ یہ احمدیوں کے خلاف ایک جان ہو چکے ہیں، اکٹھے ہو چکے ہیں، اس ایشو پہ بھی وہ اکٹھے ہو کے جلسہ نہیں کر سکے، اور 3 مختلف جلسے ایک ہی شہر میں ہو رہے تھے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ کام کرنے کی طاقت ہی کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے جو دراصل خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان متفرق لوگوں کو صرف آسمانی سور پھونک کر ہی زندہ فرمائے گا، اور حقیقی سور ان کے دل ہیں جن میں مسیح موعود کے ذریعے پھونکا جائے گا، اور لوگ ایک کلمہ پر جمع ہو جائیں گے۔ یہی خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ جس امت کی اصلاح کا ارادہ کرتا ہے اسی میں سے ایک شخص کو مبعوث کر دیتا ہے۔ فرمایا لیکن یہ حل علماء اور تمام قوم کو منظور نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے موسوی سلسلہ کو محمدی سلسلے کے مشابہ قرار دیا ہے۔ جس طرح یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے بعد گمراہ ہو گئے تو ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اسی طرح امت محمدیہ میں اسی قدر عرصہ گزرنے کے بعد مسیح موعود کی مبعوث فرمایا ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے، نہ کہ اس کی اس نعمت کے کفر کرنے کا۔ مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ اس خبر کو ایک پیاسے کی طرح قبول کرتے اور اسے خدا کی سب سے بڑی نعمت قرار دیتے، لیکن وہ قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کی باتوں کے پیچھے چل پڑے اور مسیح موعود کا انکار کر بیٹھے، جیسے یہود نے عیسیٰ کا انکار کر دیا تھا۔ یوں نافرمانی میں بھی دونوں امتیں مشابہ ہو گئیں۔ اللہ کرے کہ مسلم امہ کو اس حقیقت کی سمجھ آ جائے کہ آپ ہی وہ وجود ہیں جس نے اس زمانے میں مسلمانوں کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کے لیے آنا تھا اور آئے ہیں۔ مسلم ممالک کی حالات ہیں، دنیا میں مختلف ارضی و سماوی آفات ہیں، یہ مسلمانوں کو یہ باور کرانے والی ثابت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جس فرستادے کو بھیجنا تھا وہ آ چکا ہے، اسے قبول کریں، اور مخالفین اسلام کو بدنام کرنے کی جو مذموم کوششیں ہیں ان میں اس جری اللہ کا ساتھ دے کر اس جہاد میں حصہ لیں جہاں دوسرے مذہب کو اسلام نے شکست دینی ہے۔ امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی مختلف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وقتاً فوقتاً، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بےہودہ قسم کے الزامات لگاتے ہیں یا آپ کے حد تک اور توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں یا قرآن کریم کی حد تک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان کے خلاف اگر آج کوئی جہاد کرنے والا ہے
تو یہی اللہ تعالیٰ کا پہلوان ہے، جس کے ساتھ شامل ہو کر، جس کے ساتھ جڑ کر ہم دنیا میں اسلام کی برتری ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جڑ کر ہم قرآن کریم کی تعلیم کی تمام مذہبی کتب پر برتری ثابت کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جڑ کر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کے بلند مقام کی شان دنیا پر ظاہر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم